بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سوشل میڈیا استعمال کرنے والا ہر انسان اس عجیب و غریب واقعہ کے بارے میں متفکر ہے، جو واقعہ جنوبی لیبیا کے ایک شہری عامر المہدی منصور کے ساتھ پیش آیا۔ عامر المہدی منصور یہ جنوبی لیبیا کے رہنے والے ایک شہری ہیں، اور اس سال حج پر جانے والے لیبیا کے شہریوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ جنوبی لیبیا کی صبا نامی ایئرپورٹ سے جو حج پر جانے والی پروازوں کا شیڈول دیا گیا، اس میں سب سے آخری پرواز میں الحاج عامر المہدی منصور کا نام شامل تھا۔ الحاج عامر المہدی منصور مقررہ وقت پر جب ایئرپورٹ پہنچے تو ایئرپورٹ پر لیبیا کے قوانین کے تحت ان کے نام میں کچھ قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے ان کو سیکیورٹی کلیئرنس ملنے میں اتنی تاخیر ہو گئی کہ جہاز کے اڑان بھرنے کا مقررہ وقت ہو گیا، اور الحاج عامر المہدی منصور کو جہاز کا مقررہ وقت ہو جانے کی وجہ سے جہاز میں بیٹھنے کی اجازت نہ دی گئی، اور جہاز کے دروازے بند کر دیے گئے، اور اسی دوران جہاز نے ٹیک آف کر لیا، اور عامر المہدی منصور کو سیکیورٹی ذرائع کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آپ گھر واپس چلے جائیں، تسلیاں دی گئیں، پریشان نہ ہوں، اگلے سال آپ حج پر روانہ ہو جائیں۔ لیکن الحاج عامر المہدی منصور نے سیکیورٹی ذرائع کی بات سننے کی بجائے صرف یہی ایک جملہ کہا، ان الطائرۃ ستعود، کہ یہ جہاز واپس لوٹ کر آئے گا اور اللہ رب العزت مجھے اسی سال ہی حج کروائے گا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ جہاز جو عامر المہدی منصور کو پہلے چھوڑ گیا تھا، وہ فنی خرابی کی وجہ سے تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ ایئرپورٹ پر لینڈ کر گیا، اور فنی خرابی کو دور کرنے کے دوران الحاج عامر المہدی منصور کی طرف سے سیکیورٹی ذرائع کے ساتھ بات چیت کی گئی کہ جہاز جب واپس آ گیا ہے تو جہاز کے پائلٹ کے ساتھ، جہاز کے عملے کے ساتھ بات کی جائے اور مجھے جہاز میں سوار کرایا جائے، کیونکہ یہ حج پر جانے والی آخری فلائٹ ہے، اور اس کے بعد کوئی اور فلائٹ لیبیا سے جانے والی موجود نہیں ہے، تو میں اس سال حج نہیں کر سکوں گا۔ لیکن جہاز کے پائلٹ اور عملے کی طرف سے یہی کہا گیا کہ یہ پروٹوکول کے قوانین کی خلاف ورزی ہے، ہم آپ کو نہیں بٹھا سکتے۔ لہٰذا جہاز کی فنی خرابی کو دور کرنے کے بعد جہاز دوبارہ ٹیک آف کر گیا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد جہاز کے پائلٹ کی طرف سے ایئرپورٹ انتظامیہ سے دوبارہ رابطہ کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ جہاز میں دوبارہ فنی خرابی پیدا ہو گئی ہے، اور جہاز دوبارہ ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے والا ہے۔ جب دوبارہ جہاز نے ایئرپورٹ پر لینڈ کیا، 2 دفعہ اڑان بھرنے کے باوجود جہاز میں فنی خرابی کا پیدا ہو جانا، اللہ رب العزت نے اس پائلٹ کے دل میں یہ بات ڈال دی، جہاز کے عملے کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ شاید یہ جہاز میں بار بار خرابی کا پیدا ہو جانا یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ رب العزت کا ایک مقبول بندہ جو اس جہاز کا مسافر تھا،
لیکن جہاز میں سوار نہیں ہو سکا، تو یہ شاید اس وجہ سے ہے کہ وہ جہاز کے اندر سوار نہیں ہے۔ لہٰذا جہاز کے پائلٹ نے یہ کہا کہ اب یہ جہاز تب اڑے گا جب اس جہاز میں الحاج عامر المہدی منصور سوار ہوں گے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ پروٹوکول کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جہاز کے دروازے دوبارہ کھولے گئے، سیڑھی دوبارہ لگائی گئی اور الحاج عامر المہدی منصور کو جہاز میں بٹھایا گیا۔ جہاز نے اڑان بھری اور پھر آخر جہاز سعودی عرب میں لینڈ کر گیا۔ اور پھر الحاج عامر المہدی منصور لوگوں میں اس قدر مقبول ہوئے کہ جہاز کے عملے نے بھی الحاج عامر المہدی منصور کے ساتھ تصاویر بنائیں، جہاز کے مسافروں نے الحاج عامر کے ساتھ تصاویر بنائیں۔ آج پوری دنیا کے اندر سوشل میڈیا استعمال کرنے والے صارفین جب اس واقعہ کے بارے میں سنتے ہیں تو مختلف قسم کے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے صحیح مسلم سے ایک حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں کچھ چند ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ بظاہر ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے بال گرد آلود ہوتے ہیں اور ان کے کپڑوں کے اوپر بھی گرد پڑی ہوتی ہے، اور جب وہ کسی کے پاس جاتے ہیں تو لوگ ان سے ملاقات کے لیے تیار نہیں ہوتے، دروازے بند کر دیتے ہیں، جیسا کہ الحاج عامر المہدی منصور کے ساتھ ہوا کہ جہاز پر سوار ہونے کے لیے آپ آئے تو جہاز کے دروازے بند کر دیے گئے، کہا گیا کہ فلائٹ کا مقررہ وقت ہو چکا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بظاہر تو یہ بندے بڑے سادہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ کسی کام کے بارے میں قسم اٹھا لیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔